السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک نیو ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ڈیزیز پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے انفلوئنزا وائرس انفیکشن۔ تو دوستو بات کرتے ہیں انفلوئنزا وائرس انفیکشن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کی سمپٹمز کیا ہے، اس وائرس کی تشخیص کے لیے ہم کون سی ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کی پریونشن کیا ہے اور ہم انفلوئنزا وائرس انفیکشن کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ مرض سانس کی نالی اور بالائی پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، اس کو ہم انفلوئنزا وائرس انفیکشن کہتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی کازز پر۔ تو دوستو یہ ایک وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو نہ صرف بالائی سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے بلکہ زیر نظام تنفس بھی اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں انفلوئنزا وائرس انفیکشن کی سمپٹمز پر۔ تو دوستو طبیعت میں سستی، بھوک کا ختم ہونا، بخار جو عام طور پر 102 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، سردی لگنا، کپکپاہٹ، آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ اب دوستو دسمبر 1997 میں انفلوئنزا وائرس کی ایک مخصوص قسم برڈ فلو دریافت ہوئی ہے جو مریضوں میں پھیلتی ہے۔ متاثرہ مرغی کھانے والا بھی اس مرض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا پہنچتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ انفلوئنزا وائرس کی تشخیص کے لیے ہم کون سی ٹیسٹ کراتے ہیں۔ تو دوستو خون میں وائٹ بلڈ سیل کی تعداد کم ہو جاتی ہے، پیشاب میں البیومین یا پروٹین آتی ہے، ناک یا گلے کی رطوبت سویب کے ساتھ لے کر خوردبین کے ذریعے وائرس کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی پریونشن پر کہ ہم انفلوئنزا وائرس کی انفیکشن سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس مرض کی ویکسین لگوانے سے مریض 1 ماہ سے 1 سال تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پر۔ تو دوستو مریض کو چاہیے کہ وہ مستند ڈاکٹر کے پاس تاکہ بر وقت اس کا پوری علاج ہو سکے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔